بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعیہ کے حوالے سے ہماری سلسلہ وار فقہی گفتگو کا آج 5واں پروگرام ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع روزہ کے مبطلات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو روزہ کو باطل کرتی ہیں۔ یہ کل 9 چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بیان کیا ہے، اور بالخصوص پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے ان کی تفصیل بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کر دی ہے، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ خواہ کچھ بھی کھایا پیا جائے، چاہے وہ کھانے والا ہو یا نہ ہو، ہر 2 صورت میں روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کچھ موارد آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دوسری چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں فہرست کے اعتبار سے، سب سے پہلا مورد جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ نزدیکی کرنا، یا کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کرنا جو ہے یہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ تو ہم بستری کے اندر جو ہے وہ دخول جو ہے کچھ حد تک اگر ہو جائے، چاہے انسان کی جو ہے وہ منی خارج ہو یا نہ ہو، ہر 2 صورت میں جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عمدن ہم بستری کا ارادہ کرے اور پھر شک کرے کہ آیا میرا جو ہے وہ عضو کچھ حد تک داخل ہوا ہے یا نہیں، مثلا سپاری کی حد تک جو ہے وہ داخل ہوا ہے یا نہیں، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور ضروری ہے کہ اس روزے کی قضا جو ہے وہ بعد میں بجا لائے، اگرچہ اس پر کفارہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ میں روزے سے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کرے، یا اسے کوئی ہم بستری پر مجبور کرے کہ اس کا اختیار باقی نہ رہے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اسے ہم بستری کے دوران یاد آ جائے کہ وہ روزے سے ہے، یا وہ مجبوری اس کی ختم ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس پر ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کو فوراً ترک کر دے، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو اس کا روزہ حتماً باطل ہو جائے گا۔ ہاں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا مذاق اور ایسا لمس کہ جس سے انسان کی منی خارج نہ ہو، تو یہ صحیح ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد والی چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے وہ استمنا ہے۔ استمنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے اس کی منی خارج ہو روزے کی حالت میں، تو اسے کہتے ہیں استمنا۔ اب وہ اپنے آپ خود کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ مل کر کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس پر استمنا کا حکم صادق آتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں استمنا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر بے اختیاری کی حالت میں کسی کی منی خارج ہو تو یہ استمنا نہیں ہے، اور نہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اگر روزے دار کو یہ علم ہو کہ اگر دن میں وہ سوئے گا تو اسے احتلام ہو جائے گا، یعنی سوئے ہوئے اس کی جو ہے وہ منی خارج ہو جائے گی، اس کے لیے سونا جائز ہے۔ اب منی خارج بھی ہو جائے تو پھر بھی جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے، خواہ اسے سونے کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اور اگر اسے احتلام ہو جاتا ہے تب بھی اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، باطل نہیں ہوتا۔ اگر روزہ دار منی خارج ہوتے وقت نیند سے بیدار ہو جاتا ہے تو اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے روکے، وہ اسے خارج ہونے دے، پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، چونکہ یہ سارے کام جو ہیں وہ غیر اختیاری شکل میں ہوئے ہیں، اس نے اپنے اختیار سے جو ہے وہ منی خارج نہیں کی۔ جب انسان اپنے اختیار سے منی خارج کرتا ہے پھر یہ استمنا کے حکم میں آتی ہے، لیکن احتلام کی جو صورتیں ہیں وہ استمنا کے حکم میں نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو احتلام ہوا ہے روزے کی حالت میں، معمولاً ایسا شخص جب پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو کچھ باقی ماندہ منی جو ہے وہ اس وقت نکلتی ہے، تو یہ پیشاب کر سکتا ہے اور باقی ماندہ منی بھی نکل جائے، پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ لہذا غسل کرنے سے پہلے یا ویسے جو ہے وہ ہر 2 صورت میں جا کے پیشاب کر سکتا ہے، اور باقی ماندہ منی جو ہے وہ خود بخود جو نکلے گی اسے نکلنے دے، اور روزہ جو ہے اس کا باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منی نکالنے کے ارادے سے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرے یا کوئی ایسا لمس کرے
تو خواہ منی نہ بھی نکلے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بجا لائے۔ ایک دفعہ اس کا ارادہ منی نکالنے کا نہیں تھا، پھر اور بات ہے، پھر اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اب چونکہ وہ ارادہ کر چکا ہے منی نکالنے کا، اب اس کی منی نہیں نکلی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس پر جو ہے اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے فقہاء یہ ساتھ واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منی نکالنے کے ارادے کے بغیر مثلا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے یا کوئی لمس کرے اور اسے اطمینان ہو کہ میری منی خارج نہیں ہوگی، اگرچہ اتفاقاً بعد میں منی خارج بھی ہو جائے، پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، البتہ اگر اسے یہ اطمینان نہ ہو، اس صورت میں اگر منی خارج ہوتی ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جس شخص کو معلوم ہے کہ میرے معمولی سے لمس کے ساتھ یا ہنسی مذاق یا جو بھی چھیڑ چھاڑ ہے اس صورت میں میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں پا سکوں گا، تو اس شخص کے لیے ایسا کرنا یقیناً حرام ہے، چونکہ روزہ باطل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یقین تھا اور بعد میں اتفاق سے وہ منی اس کی خارج ہو گئی ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ وہ فتاوی ہیں جو مشترکہ طور پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی توضیح المسائل کے مطابق آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو عام طور پر علماء اور فقہاء کے دفاتر سے پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو اب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دفتر سے جو سوالات پوچھے گئے اور ان کے جو جواب ہیں وہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع کی مناسبت سے بیان کریں گے۔ کسی نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص استمنا کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر مکلف جانتا ہو کہ استمنا سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس کا مرتکب ہو جائے تو کیا اس پر دونوں کفارے 60 روزے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، آیا دونوں کفارے اکٹھے اس پر واجب ہیں یا ایک کفارہ واجب ہے؟ تو ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر استمنا کرے اور منی بھی خارج ہو جائے تو اس پر دونوں کفارے پھر بھی واجب نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی کفارہ واجب ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں کفارے جو ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک شخص برسوں سے ماہ رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی استمنا کا مرتکب ہوتا رہا ہے، یعنی اسے عادت ہے، اس کی نماز اور روزہ کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دفتر سے جو جواب ملا وہ یہ ہے کہ استمنا مطلقاً حرام ہے، اور اگر منی خارج ہو جائے تو غسل جنابت واجب ہے، اور اگر روزہ کی حالت میں استمنا کیا جائے تو وہ حرام چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر غسل جنابت یا تیمم کے بغیر نمازیں اس نے پڑھی ہوں یا روزے رکھے ہوں تو وہ دونوں باطل ہیں اور دونوں کی قضا واجب ہے اور ساتھ کفارہ بھی اپنی جگہ واجب ہے۔ ایک برادر سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزہ دار شخص جو ہے وہ شہوت انگیز مناظر دیکھتا ہے اور جنب ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ تو یہاں جواب جو دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر منی نکالنے کے قصد سے دیکھا گیا ہو اور یہ جانتا ہو کہ میں جب بھی ایسے مناظر دیکھوں گا تو میری منی خارج ہو جائے گی، یعنی وہی حالت استمنا والی کیفیت ہو جائے گی، اور اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر دیکھے تو یہ جنابت عمدی کے حکم میں ہے، یہاں قضا اور کفارہ دونوں اس پر جو ہے وہ واجب ہیں۔ اسی طرح ایک سوال جو ان کے دفتر میں کیا گیا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بغیر کسی استمنا کے فقط ایک نامحرم عورت سے فون پر بات کرنے کی وجہ سے کچھ ایسے خیالات پیدا ہوئے ہیں کہ جس سے منی خارج ہو گئی ہے، جبکہ گفتگو جو ہے وہ لذت کی کثرت سے بھی نہیں کی گئی تھی، تو میرا روزہ باطل ہے یا نہیں؟ باطل ہونے کی صورت میں کیا مجھ پر کفارہ بھی واجب ہے یا نہیں؟ تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دفتر سے جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر اس سے قبل خواتین سے بات کرتے وقت منی خارج ہونے کی عادت نہیں تھی اور اب غیر اختیاری طور پر منی خارج ہو گئی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور آپ پر بھی کچھ واجب نہیں، لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ میں جب بھی ایسی بات کرتا ہوں، جب بھی میں کسی خاتون سے بات کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرے اور یہ روزہ باطل کرنے والی کیفیت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد والی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے اللہ رسول پر بہتان باندھنا،
یعنی اپنی طرف سے کوئی بات ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا۔ اس حوالے سے ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے پروردگار پر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا ان کے جو برحق جانشین ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام ان کی طرف کوئی جھوٹی چیز منسوب کرے، اگرچہ وہ بعد میں کہہ دے کہ میں جھوٹ کہا ہے یا میں توبہ کرتا ہوں، پھر بھی بنابر احتیاط کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت ایت اللہ العظمہ سید علی سستانی، حضرت ایت اللہ العظمہ سید سستانی کی طرف سے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی شخص جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، مثلا حضرت ابراہیم سے یا حضرت موسیٰ یا حضرت یوسف علیہ السلام، پھر بھی جو ہے یہی حکم ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہے۔ البتہ انہوں نے احتیاط مستحب کا فتویٰ دیا ہے، اور یہاں رہبر معظم حضرت ایت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کی طرف سے جو فتویٰ آیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بھی جھوٹی چیز کی نسبت نہ دی جائے، ورنہ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر روزہ دار کوئی ایسی روایت نقل کرے کہ جس کے قطعی ہونے پر دلیل نہ ہو، اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے اس نے یہ روایت نقل کی ہے یا جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کا حوالہ دے، یعنی اس انداز سے بیان کرے کہ اگر اس کا کوئی گناہ ہے یا جو بھی ہے وہ اس پر پڑے کہ جس سے یہ نقل کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو، یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ معصومین علیہم السلام کا فرمان ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس چیز کو ان کی طرف منسوب کرے، اور پھر بعد میں اسے یہ علم ہوتا ہے کہ یہ ان کی طرف نہیں تھا، تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ چونکہ روزہ اس صورت میں باطل ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے اور میں اسے جان بوجھ کر منسوب کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں نے کسی سے سنا ہے یا کسی ایسے معتبر شخص سے سنا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے اور یقین پیدا کر لیا ہے کہ یہ انہی کی طرف سے ہے، اور میں روزے کی حالت میں یہ کہتا رہا، اور بعد میں جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہیں یہ ان کا فرمان نہیں تھا یا کسی نے جھوٹا منسوب کیا تھا، تو میرے روزے جو ہیں اس وجہ سے باطل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے، اور بعد میں پتہ چلے کہ اس نے جو کہا تھا وہ تو درست تھا، جھوٹ نہیں تھا، تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے، یعنی اس سے برعکس ہو گیا مسئلہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو جو خود روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گھڑا ہو اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا آپ کے برحق جانشینوں کی طرف منسوب کرے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اور اگر جس نے جھوٹ گڑھا ہو اس کا قول نقل کرے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر روزے دار سے سوال کیا جائے کہ کیا رسول اللہ نے ایسا فرمایا، اور وہ عمدن جہاں جواب نہیں دینا چاہیے وہاں اس بات میں دے، اور جہاں اس بات میں دینا چاہیے وہاں نفی میں عمدن جواب دے، تو یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول درست نقل کرے اور بعد میں کہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منسوب کرے اور دوسرے دن جب روزہ رکھا ہوا تھا اور کہے کہ جو کچھ میں نے گزشتہ رات میں کہا ہے وہ درست ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ روایت کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں بتائے تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ان تمام موارد سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔